بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت نزاع۔ لشکر مدینہ سے کوچ کر کے 3 میل کی مسافت پہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آ گئی۔ لشکر کے ہر سپاہی کا دل کٹ گیا۔ وہ کیسے مدینے سے دور جاتے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے۔ جمعرات کے روز مرض میں شدت آئی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم ملا۔ پیر کی صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرے سکون ہوا۔ صحابہ سمجھے اب طبیعت رو صحت ہے۔ اسامہ نے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ اسی دن اسامہ کی والدہ سیدہ ام ایمن نے اسامہ کو چیختا ہوا روتا ہوا پیغام بھیجا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نزاع میں ہیں۔ سیدنا اسامہ اور اس کا لشکر بھاگا، روتا تڑپتا ہوا بھاگ کے واپس مدینہ آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کے لیے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پہ تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو۔ جمرہ عقبہ کے پاس کہنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ ایک آیت اتری، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ طے ہو گیا۔ بلاوے کی گھڑی قریب آ گئی۔ حجۃ الوداع سے لوٹ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح، توحید اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات ہیں، اگلے پچھلے ہر گناہ سے پاک، مگر اپنے رب کو ان سے زیادہ کون چاہنے والا؟ جہاں چاہت ہو، محبت ہو، وہاں اظہار کیوں نہ ہو، اور ذکر خدا کے اظہار کے لیے حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون سی زبان ہو سکتی؟ خدا کی بڑائی کے بیان میں مگن رہتے۔ سفر کا مہینہ چڑھ گیا۔ مہینے کے شروع کے دن تھے۔ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے۔ 8 سال ہو چکے تھے جنگ احد کو۔ 8 سال پہلے وہاں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ انہی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی محبوب چچا امیر حمزہ بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد پھر وہاں نماز جنازہ پڑھی۔ احد کے شہیدوں کی قبروں کے پاس بیٹھے۔ خدا جانے دل ہی دل میں کن کن سے کیا باتیں کی۔ سب قبروں کے پاس جا کر دعا فرمائی۔ ہر قبر کے پاس جا کے ایسے ملے جیسے رخصت ہونے کے لیے الوداعی سلام کہنے آئے ہیں۔ فرمانے لگے، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پہ گواہ ہوں۔ باخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین بھر کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ پھر زندوں کی طرف رخ فرمایا اور کہا، باخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا کی طلب میں باہم مقابلہ کرو گے۔ دل میں وداع کی بے چینی بڑھتی رہی۔ ایک آدھی رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ فرمایا، اے قبر والو تم پہ سلام۔ لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں یہ حال مبارک جس میں تم ہو۔ فتنے کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح ہیں، ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ تھوڑی دیر تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں خاموش بیٹھے رہے۔ کس کس سے کیا کیا بات دل ہی دل میں ہوئی کسی نے نہ سنی۔ ایک فقرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لبوں سے نکالا، وہ سن لیا گیا۔ فرمایا، اے اہل قبور بشارت ہو، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ابو معیبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ساتھ تھے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر رو پڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے دنیا کے خزانے، ہمیشہ کی زندگانی یا اس کے مقابلے میں جنت میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، مگر میں نے اس کے خزانے اور دائمی زندگی نہیں مانگی، اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کیا۔ وہ رات بیماری کے شروع ہونے کی رات تھی، 29 صفر 11 ہجری، روز دوشنبہ کی بات ہے۔ بقیع سے گھر آتے آتے سر میں درد شدید ہونے لگا، بخار ہو گیا۔ سر پہ پگڑی کے نیچے زور سے پٹی باندھ لی۔ وہ درد سر اور بخار اگلے 13-14 دن تک ساتھ رہا۔ وہی مرض الموت تھا۔ اسی درد، بخار اور شدید بے چینی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11:15 دن نماز خود پڑھائی۔ آخری 3.25 دن 17 نمازیں پڑھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست اور ساتھی
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ بس بقی سے آئے تو درد سر شدید سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے۔ وہ بھی اتفاق سے سر پکڑے ہوئے درد سے کرا رہی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درد کے باوجود خوش طبعی میں فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جائے تو تیرا کیا نقصان ہے؟ میں خود تمہاری تجہیز اور تدفین کروں گا اور تم پر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، آپ کی تو یہی خواہش ہے کہ مجھے سپرد خاک کر دیں اور میرے حصے کا وقت میری کسی سوکن کو دے دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سر کا درد بڑھ گیا۔ پھر جب قدر افاقہ ہوا تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے گئے۔ شدت مرض میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کی حالت میں تمام ازواج مطہرات کے حجرے میں آتے جاتے رہے۔ 13 دن کی اس بیماری میں 8 روز یوں کٹ گئے، اب 7 راتیں اور آدھا دن اس دنیا میں باقی رہ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ بخار نہ اترے، سر پہ پٹی بندھی رہی، بے چینی اور اضطراب الگ۔ خیبر میں یہودی عورت نے جو زہر بھرا گوشت 3 سال پہلے کھلایا تھا، جسے چکھا ہی تھا، اس کے زہر نے بھی اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا جیسے وہ زہر ہر رگ جاں کو اندر سے چھری کی طرح کاٹتا ہے۔ ازواج مطہرات کے سب حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ایک ہی قطار میں تھے، ایک جیسے، کچے، چھوٹے چھوٹے، مگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ عین مسجد کے قلب میں تھا۔ اس کے دروازے کا پلو اٹھاؤ تو سامنے نمازی اور منبر نماز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام ازواج سے اجازت لی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے۔ آخری 7 راتوں اور 8.25 دنوں کی تیمارداری کی سعادت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جن کا حجرہ بھی سیدہ عائشہ کے کمرے کے ساتھ منسلک تھا۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ سر پہ پٹی بندھی تھی اور پاؤں مبارک زمین پہ گھسیٹ رہے تھے۔ جسم میں نقاہت تھی، چہرہ پر نور، خاموش ماحول میں سناٹا تھا، ہر دیکھنے والے کی آنکھ نم، پریشان اور خوفزدہ۔ اس حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 7.5 دن پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے۔ اسی علالت میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولات حکومت کے فیصلے بھی کیے۔ اسود انسی، مسلمہ کذاب اور طلحہ اسودہ جیسے باغیوں اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے انصاریوں کی مہمات روانہ کی۔ وفات سے 5 دن پہلے بخار شدت اختیار کر گیا، جسم میں اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ 7 مختلف کنووں سے پانی لا کے ڈالو۔ پانی عرب میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ 7 کنووں کا پانی، 7 طرح کے نمکیات ہوں گے، 7 برکتیں، اور پھر خدا جانے کیا کیا راز جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے۔ 7 کنووں سے پانی آ گیا، پانی منگوایا بھی برابر برابر، ہر کنویں سے 1 مشک پانی، 7 کنویں شیریں۔ 7 کنووں کا پانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ڈالا گیا۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے سے لگن میں بیٹھ گئے تھے۔ ہر کنویں کے پانی سے ایک ایک پیالہ پانی، باری باری۔ پھر پانی کی تاثیر عرب کے پیاسے صحرائیوں کے لیے حیرت انگیز دعا کا کام بھی کرتی ہے، اسی میں شفا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا، حرارت میں کافی کمی ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا۔ انہوں نے ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اور ہولے ہولے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، قدم قدم دروازے سے نکلے اور مسجد میں پیر رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے آقا کی جھلک دیکھ کے خوش ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اذان کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی بات کی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ فرمایا، لوگو، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا اور آخرت میں سے کچھ بھی چن لے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے ہاں کی نعمتوں کو چن لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کے
कुछ देर खामोश हुए। लोग सपाट चेहरों के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकते रहे। सामने बैठे हुए सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर यकलख्त बिलबिलाए। चेहरा मुतहय्यर हो गया, रंग फग और आंखों से आंसू जारी हो गए। पूरा चेहरा भीग गया, धाड़े मार मार के रोने लगे। कुछ लोगों को ताज्जुब हुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे की कहानी सुना रहे हैं। दोस्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर जानते थे क्या इशारा है। आका बीमारी की वजह से धीरे धीरे और वक्फे वक्फे से बात कर रहे थे। फरमाया, मस्जिद में जिन लोगों के दरवाजे हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के घर के। मंबर से उतरने लगे तो सैयदना अली आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को थामने लपके और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दोस्तों में से मुझ पे किसी का एहसान अबू बकर के बराबर नहीं। अगर मैं खुदा की तरफ से किसी को अपना खलील बनाने का मजाज होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। मंबर से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उतरे न थे कि अंसारियों के दुख से रोने की आवाज़ आई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों की तरफ देख के आहिस्तगी से सब लोगों की तरफ निगाह घुमाई और फरमाया, ए ग्रोह महाजरीन, अंसार के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। दूसरे मुसलमानों की तादाद बढ़ती जाएगी लेकिन अंसार कम होते जाएंगे, जैसे खाने में नमक। अंसार मेरे महरम हैं, उनके दामन में मुझे पनाह मिली। उनकी खूबियों की कदर करना, उनकी लग्जिशों से चश्मपोशी करते रहना। वो अपना फ़र्ज अदा कर चुके, अब तुम्हें अपना फ़र्ज पूरा करना है। वो मेरे जिस्म जिगर की तरह हैं, जो हमारे हर नफ़ा और नुकसान का जिम्मेदार और मुहाफ़िज़ होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीफ जिस्म बीमारी और ज़म से कपकपा रहा था। कुछ देर तवक्कुफ़ किया, जैसे बात करने से थक गए हों। दोनों हाथों से मंबर को पकड़े रखा। पैरों को सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाथों में लिए सहलाते रहे। सैयदना अब्बास अदब से पहलू में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पे हाथ रखे खड़े थे। दोनों इसलिए साथ थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा जाने किस लम्हे उठ के हुजरे में जाने का इरादा करें। उठ के जाने का इरादा कई बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर पे आया, मगर जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और कहना था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सामने बैठे अपने परवानों को मोहब्बत से देखा और फरमाया, लोगो सुनो, मैं खुद को आपके रूबरू की सास के लिए पेश करता हूँ। अगर किसी को कभी कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझे वैसी ही तकलीफ पहुंचा दो। लोग रोने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते गए, अगर मैंने किसी की पीठ पे कोई कोड़ा मारा हो तो पीठ हाजिर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थिरकते अपने नहीफ हाथों को मंबर की कोनियों से हटा के धीरे धीरे अपनी झुकी बुखार से तपती कमजोर पीठ से अपनी कमीज हटा दी। अगर किसी की बेइज्जती की तो मेरी आबरू हाजिर है, उठो और बदला ले लो। लोग रोने लगे। किसी के जिम्मा मेरा कोई कर्ज हो तो वो मांग ले। एक शख्स अदब से उठा, बोला, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिम्मे मेरे 3 दिरहम हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजल बिन अब्बास से फरमाया, उसे 3 दिरहम अदा कर दो। अदा कर दिए गए। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर से उतरने से पहले बोले, मुझे पता चला है कि तुम अपने नबी की मौत से खौफजदा हो, ज़रा सोचो तो सही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह घुमा के सबको देखा। क्या कोई नबी मुझसे पहले अपनी उम्मत में हमेशा रहा है जो मैं हमेशा रहूंगा? लोगों की हिचकियां रोने की फिर बुलंद हो गईं। सुन लो, मैं खुदा से मिलने वाला हूँ और तुम भी खुदा से मिलने वाले हो। जारी है। जज़ाकल्लाह खैर।